إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں،
پچھلے 2 خطبات جمعۃ المبارک سے ہم ایک انتہائی حساس اور انتہائی اہمیت کا حامل مضمون سنت نبوی کا مکان صلی اللہ علیہ وسلم، یا دوسرے لفظوں میں مقام حدیث کسے کہتے ہیں، مقام حدیث کی کیا اہمیت ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے۔ ایک مرتبہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ اچانک ایک دور سے ایک شخص آیا اونٹ پر سوار ہو کر۔ وہ آیا اور اس نے اپنا اونٹ باندھا اور سیدھا اس مجلس کی طرف چل پڑا۔ آتا ہی اس نے کہا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا شخص مسلمان نہیں تھا۔ تو صحابہ نے بڑی عقیدت، بڑی محبت سے جواب دیا، فرمانے لگے ھذا الرجل الابیض المتقی، ھذا الرجل الابیض المتقی، یہ جو ہم میں سب سے زیادہ خوبصورت اور بڑے ہی چہرہ پر انوار کے مالک، جنہوں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا رکھی ہے، یہ ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا عقیدت اور محبت بھرا جواب اس نے سنا تو اس نے سیدھا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، کہنے لگا یبن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے، یعنی باپ دادا کے نام سے عرب میں اب بھی رواج ہے، نسبت سے پکارا جاتا ہے۔ اس نے کہا انی سائلک وشدید فی المسالۃ لم تجد علی فی نفسک شیئا، کہ مجھے آپ کے اصول کا، آپ کی مجلس میں گفتگو کیسے کرنی ہے، کس انداز سے سوال پوچھنا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، مجھے نہیں پتا۔ انی سائلک ومشدد فی المسالۃ، میں نے آپ سے ایک چند سوال پوچھنے ہیں، میرے سوالات کرنے میں سختی ہو سکتی ہے، انداز سے گفتگو ذرا سخت ہو سکتا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ لم تجد علی فی نفسک شیئا، آپ اس کو برا نہیں منائیں گے۔ میں پوچھوں گا، آپ برا نہیں منائیں گے۔ پہلے تو رک کر یہاں پر سبق لینا کہ سوال جتنا مرضی سخت کیا جائے، جتنا مرضی، جواب دینے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اتنے ہی میٹھے اور دھیمے انداز سے اس کا جواب دے، یہ شرط ہے، نہیں تو وہ جواب چاہے جتنا صحیح دے گا اس کی جواب میں وہ اثر ہی نہیں ہوگا، سوال جیسا بھی کر لے۔ تو اس نے آ کر سوال کیا اور ساتھ یہ اظہار بھی کیا کہ میرے سوال میں سختی ہو سکتی ہے، تاکہ صحابہ بھی ذرا محتاط ہو جائیں کہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اس نے پہلا سوال پوچھا کہ کیا آپ قسم اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں، سب سے پہلے اس نے کہا کہ آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا۔
پھر اس نے پوچھا زمین کی تخلیق کس نے کی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ پھر پہاڑوں کے متعلق، ہواؤں کے متعلق، دریاؤں کے متعلق اس نے مختلف سوالات پوچھے، تو آپ نے ہر سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ گویا کہ وہ ایک تسلی کرنا چاہتا تھا، جہاں سے وہ آیا تھا نا، اسے کسی نے یہ سمجھایا تھا کہ ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ تسلی کر رہا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اور اس دور کے کافر اس بات کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، دریا، ہوائیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ گویا کہ توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے۔ اس نے پہلے تو اس بات کی تسلی کر لی کہ واقعتاً یہ جیسا سنا تھا ویسی بات نہیں ہے، یہ تو وہی جواب دے رہے کہ زمین بھی اللہ نے بنائی ہے، آسمان بھی اللہ نے بنایا۔ پھر اس نے کہا اللہ ارسل کا الی الناس کلہم، کیا آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ قسم کھا سکتے ہیں؟ تو قال رسول اللہ اللہم نعم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ہاں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے اللہ نے تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے پھر دوسرا سوال پوچھا کہ ہمارے پاس جو آپ کا نمائندہ آیا ہے اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دن میں ایک مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، تو پھر میرا وہی سوال ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں کہ ان 5 نمازوں کے فرض ہونے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ تو قال نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس طرح اس نے دین اسلام کے بنیادی ارکان اور احکام کے بارے میں سوال کیے۔ جب سارے سوال کر لیے اور سوال اس انداز میں قسم اٹھوا کر جواب اس نے لیے، تو اس نے پھر اپنا تعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں، میرا نام زمام ہے، میرے قوم نے مجھے آپ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا ہے، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ جو آپ کا نمائندہ ہمارے پاس آیا ہے اس نے یہ دعوت ہم تک پہنچا دی ہے۔ اب مجھے انہوں نے بھیجا ہے جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ جو بات وہ نمائندہ کر رہا ہے آیا کہ وہ بات صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو میں ان کی طرف سے نمائندہ ہوں اور میری قوم کے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کے جواب اور آپ کے اس نمائندہ کے جواب میں تضاد ہوا تو ہم پہلے تو اس کو قتل کر دیں گے، اور بعد میں ہم نے پوری قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ پر چڑھائی کریں گے، یا تو آپ باقی رہیں گے یا ہم باقی رہیں گے۔ یعنی اتنی جرات کا مظاہرہ کیا اس نے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی اب فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے، مجھے آپ کے جوابات سن کر یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لہذا میں اپنی قوم کو جا کر یہی میسج اور یہی پیغام پہنچاؤں گا کہ جو نمائندہ ہمارے پاس آیا ہے، جو دعوت اس نے پیش کی ہے، بعین ہی ساری دعوت کی تحقیق میں کر کے آیا ہوں، مدینہ جا کر وہ پوری کی پوری سچی ہے، ساری قوم اسلام قبول کر لے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ شخص جانے لگا 2 حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا افلح ان صدقہ، افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا ہے اگر یہ سچا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا، میرے صحابہ
تم میں سے کسی نے اگر دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو، یہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اور تیسری حدیث کے الفاظ ہے، اس نے سارے احکامات پوچھنے کے بعد ایک بات یہ بھی کی تھی جو مقام حدیث سے متعلق ہے، اس نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس اللہ رب العالمین نے میری تخلیق کی ہے، جو کچھ آپ نے بتایا ہے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ کمی کرنا بھی یعنی گناہ کبیرہ ہے، اضافہ کرنے کا اختیار بھی کسی انسان کو نہیں ہے۔ اصل بات بتانے کا مقصد یہ ہے مقام حدیث کہ اس میں نہ تو کمی ہو سکتی ہے اور نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو کچھ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کر دیا ہمارے لیے حرف آخر ہے، اس کے بعد کسی بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس حوالے سے میں نے چند واقعات آپ کو پچھلے جمعے سنائے تھے، چند واقعات آج آپ کو صحابہ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات کھل کر مزید واضح ہو جائے، مزید سامنے آ جائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے اور یہ متفق حدیث ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ آپ نے سنی ہے۔ 3 آدمی ہیں، انہوں نے آ کر امہات المومنین میں سے کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کبھی نفلی روزے رکھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، پیر کا رکھتے ہیں منگل بدھ کو نہیں رکھتے، جمعرات کا رکھتے ہیں جمعہ ہفتہ اتوار کو نہیں رکھتے، آپ رات کو اپنے بستر پر آرام بھی کرتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور آپ نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو تینوں نے کہا کہ ہم کہاں اور امام کائنات کہاں، یعنی ہماری کیا حیثیت ہے؟ کأنہم تقالوہا، گویا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ عبادت تو بہت مخصوص اور بہت تھوڑی ہے جو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو سید الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین، لہذا ہمیں آپ سے بڑھ کر کرنی چاہیے اگر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ یہ تھا جذبہ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، روزے کا ناغہ نہیں ہوگا۔ اب روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، ایک نفلی روزہ رکھنے سے ایک حدیث کے مطابق 70 سال کی مسافت تک اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور جو یہ کہہ رہا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے آج سے تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے رات کو اپنے بستر پر آرام نہیں کرنا، ساری رات رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر قیام میں، رکوع میں، سجود میں رات گزار دینی ہے۔ اور یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ مومنین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں اس کا ذکر کیا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، فرمایا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پہلو اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ رب تعالیٰ کے حضور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیب انسان ہے جسے نماز تہجد کی توفیق مل جاتی ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے۔ تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نے تہیہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے ہمیشہ ساری رات نفل پڑھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ شادی کرنے سے انسان مصروفیات اس کی بڑھ جاتی ہیں، بیوی بچے، پھر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، محنت مزدوری، کاروبار، اس میں اللہ کی عبادت کا اس طرح حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان تینوں نے کوئی برا کام کرنے کا کہا ہے؟ تینوں نے کتنی بڑی اچھی باتیں، اور پیچھے جذبہ دیکھیں اور اخلاص دیکھیں، صحابہ ہیں، اخلاص
دیکھیں کہ صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور آپ کو بتایا گیا اس طرح 3 بندے آئے تھے، آپ کی عبادت کے متعلق سوال کیا، ہم نے جواب دیا، انہوں نے اتنی اتنی بڑی نیکیاں بتائی ہیں، تو آپ صحابہ کو جمع کرتے اور آپ خطبہ دیتے اور ان تینوں بندوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور آپ فرماتے میرے صحابہ سبق لو ان تینوں سے، ایسے عبادت ہوتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا، کیونکہ اتنا بڑا عمل ہے، ساری زندگی روزے رکھنا کوئی معمولی کام ہے، کوئی کر سکتا ہے، اس میں بیمار بھی ہو سکتا ہے، شدت کی گرمی کے دن بھی آ سکتے ہیں، سفر میں بھی جا سکتا ہے، انسان ساری رات پوری زندگی کس طرح نفل پڑھتے ہوئے گزار سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، نیند نہیں، اس کو نیند کا بھی مسئلہ ہے، وہ سو بھی سکتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف نہیں کی، آپ نے فرمایا فَإِنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، اے وہ تینوں جو میرے گھر آ کر میری عبادت کے متعلق سوال کرنے والوں، میں تم سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ میرے دل میں اللہ کا تقوی موجود ہے۔ تم یہ کیسی باتیں کر کے آئے ہو؟ میں روزے رکھتا ہوں پھر چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نے پہلے بتایا جمعرات کو اور پیر کو رکھتے ہیں، اور پھر میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور رات کو میں نوافل بھی ادا کرتا ہوں، اپنے بستر پر آرام بھی کرتا ہوں، تم نے یہ کیسا سوچ لیا ہے؟ فمن راغب عن سنتی، مقام سنت بیان کر رہا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، میں پوچھتا ہوں مخالفت نہیں کی، مخالفت نہیں کی، اعراض کیا ہے، منہ موڑا ہے، اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے، اچھے جذبے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سمجھیں کہ سنت نبویہ کا مقام کیا ہے، کاش یہ مقام مجھے سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہم تو کہتے ہیں حرج کیا ہے جی، حرج کیا ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو ذکر و اذکار کی محفلیں ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں بدھ والے دن، جمعرات والے دن، جی فلاں گھر میں ذکر کی محفل ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی منع کرے نا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، یار تم اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہو، اللہ کے ذکر سے منع نہیں کرتے، جو طریقہ تم نے اپنا رکھا ہے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس کی بھی مثال دیتا ہوں میں، سنن دارمی اٹھائیں، سنن دارمی اٹھائیں، مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں کچھ لوگ جمع ہوئے، سامنے کنکریاں رکھیں، کنکریاں چھوٹے چھوٹے، ایک بندے کو اپنا سربراہ مقرر کیا اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر، سارے بآواز بلند کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سارے اس کے پیچھے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر وہ کہتا ہے سبحان اللہ، سارے اس کے پیچھے سبحان اللہ، پھر الحمدللہ۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ جو کلمات میں نے پڑھ کر سنا ہے یہ کوئی گناہ کے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف کے کلمے، بڑے اچھے کلمات ہیں، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ وہ کنکریاں رکھ کر یہ کر رہے تھے، سنن دارمی کی حدیث ہے۔ ذرا ایک اور بھی سنیں یہاں پر، وہ رکھتے تھے کنکریاں، اب دور ہو گیا چینج، اب رکھتے ہیں گٹھلیاں، اب گٹھلیاں، کھجور کی گٹھلیاں۔ ذرا آگے دور چلے تو پھر کچھ لوگ چنے رکھتے ہیں، کھانے والے چنے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ساتھ چنے کھاتے رہیں، ساتھ آیت کریمہ کا ورد کرتے رہیں۔ اور ایک اور بات بھی میں یہاں پر کر دوں، وہ ہمارے متعلق ہے، ہمارے خطباء کی یہ جو عادت ہے، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، یعنی آیت پڑھی ہے اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ، آپ کی آواز نہیں آئی ذرا اور بلند آواز سے کہو، مزہ آ جائے سبحان اللہ کہنے کا۔ ایک دفعہ کہنے تھے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، یہ بھی وہی بات ہے جو وہ کنکریاں والے کر رہے تھے، حقیقت بات ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ دوسروں کو باری آئے تو آپ کہیں نہیں جی وہ غلط کرتے ہیں،
اور اپنی باری ہے تو کہنے نہیں، ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حقیقت بات یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اپنی مبارک زندگی حیات طیبہ میں کئی دفعہ واعظ و نصیحت کی ہے، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا آپ نے کسی کو کہا کہ تم سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ ہاں بے اختیار آپ کو کوئی واقعہ اچھا لگا، کوئی حدیث سن کر آپ کا دل نرم ہوا، آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، جہنم کی آیت آئی آپ نے جہنم سے پناہ مانگ لی، جنت کی آیت آئی جنت کا سوال کر لیا، یہ تو طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو گے تو پھر مولوی صاحب آگے چلیں گے، خصوصاً جو نعت خواہیں ان کو تو یہ بہت بری عادت پڑی ہوئی ہے، چاہے ہمارے لوگ ہیں، یعنی ہمارے سے مراد اہل حدیث کہنے والے اپنے آپ کو، یا اہل سنت کے لوگ ہیں، تو وہ کنکریاں سامنے رکھ کر ذکر کر رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے جا کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جا کر بتایا کہ ہم نے مسجد میں آ کے آج ایک عجیب کام دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں تو وہ ذکر کر رہے ہیں بآواز بلند، اور ساتھ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، کنکریاں آگے پیچھے کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ آئے، انہوں نے دیکھا واقعی ایسا ہو رہا ہے، اور یہ وہ کام ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہیں دیکھا۔ یعنی اگر یہ ذکر اس طرح جائز ہوتا تو آپ صحابہ کو جمع کرتے، آج سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں، رات کو مجلس ذکر ہوگی، چراغ بجھا دیے جائیں گے، مجلس ذکر ہوگی، دل پر ضربیں لگیں گی، لا الہ الا اللہ کی ضربیں۔ یہ بڑے مشہور ذکر ہیں، ذکر کی مجلسیں لگتی ہیں، میں ذکر کے خلاف نہیں ہوں، ذکر اتنا مبارک بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر تمہاری وہی کیفیت برقرار رہے جو میری مجلس میں اور جو اللہ کے ذکر کرتے وقت رہتی ہے، اللہ کے فرشتے تمہارے راستوں میں کھڑے ہو کر تمہارے بستروں پہ آ کر تمہارا استقبال کریں، تم سے مصافحہ کریں۔ ذکر اتنا بڑا عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر انفرادی، اجتماعی نہیں، انفرادی۔ وہ اچھا کام کر رہے تھے، یعنی بظاہر ذکر کر رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، جا کر فقیہ امت جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لائے، کہا میں نے ایک عمل دیکھا ہے، میں تو بڑا حیران ہوا ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں۔ تو جب وہ آئے نا تو انہوں نے تعریفیں نہیں کی، انہوں نے آ کر پہلے تو پاؤں کے ٹھوکر ماری ان کنکریوں کو اور کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں کھانا تناول فرماتے تھے ابھی وہ برتن نہیں ٹوٹے، اور جو کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زیب تن کرتے تھے وہ لباس ابھی پرانا نہیں ہوا۔ مفہوم کیا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس فانی دنیا سے تشریف لے کر گئے ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے، اور تم نے دین میں یہ نیا کام شروع کر دیا ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہوتا، اس ذکر سے کہیں بہتر ہوتا تم اپنے گناہ شمار کرتے، گناہ گنتے، اپنے گناہ کتنے گناہ کرتے۔ اب بتاؤ سنت نبوی کا کیا مقام ہے؟ جو عمل اپنی مرضی سے کریں گے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ مجلس ذکر کرانے والے پوچھیں کہاں سے دلیل لی ہے؟ دلیل پوچھتے ہیں تو گلے پڑ جاتے ہیں، جی آپ مانتے نہیں ہیں، آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے، آپ گستاخ ہیں، اور گستاخی کا لیبل جس پر چاہے لگا دو۔ سیالکوٹ میں کیا کیا سیالکوٹ کے اندر؟ یعنی یہ قانون جو ہے 295C توہین رسالت والا یا توہین مذہب والا، یہ ایسا قانون ہے کہ جس پر چاہے آپ الزام لگائیں گستاخی کا اور پروپیگنڈا کریں، بندے کو قتل کر دیں۔ یہ کئی دفعہ ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے پیسوں کا لین دین ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مینیجر صاحب کام پر سختی کرتے تھے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کیا کیا مسلمانوں نے؟ اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے مارتے ہوئے ایک تو مذہب کی بھی بدنامی کرائی، ملک کی بھی بدنامی کرائی۔ وہ کیسے مانے گا سری لنکا کا وہ خاندان کہ اسلام جو ہے نا ایک بڑا پرامن دین ہے؟ پرامن دین میں ایسا ہوتا ہے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ قانون ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے قانون ہو، لیکن اس قدر سخت کرو اس کو، اگر کوئی شخص کسی کے اوپر غلط یہ لاگو کرے اسے چوک میں پھانسی پر لٹکاؤ کہ تم نے غلط الزام کیوں لگایا ہے، تب جا کر یہ باز آئیں گے یہ لوگ، نہیں تو باز نہیں آنا۔
پیچھے سرگودا میں خوشام میں ایک واقعہ ہوا تھا، بینک کے مینیجر کو مار دیا تھا گارڈ نے. کیا ہے جی؟ اس نے کہا تھا سنتے نام ہی پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے. اتنی بات کی اس نے فائر مار دیا اس کو، اور بعد میں پتہ چلا وہ ڈیوٹی پر لیٹ آتا تھا اور مینیجر اسے منع کرتا تھا. یہ کیا طریقہ ہے؟ جس پر چاہو توہین مذہب کا الزام لگا دو. خدا را ریاست ذمہ داری اٹھائے، اس قانون کو اس قدر سخت کر دے کہ یہ قانون جس کے اوپر اگر الزام لگائے کوئی شخص، اگر وہ ثابت نہ کر سکے، اسے سر عام پھانسی پہ لٹکاؤ. اسے لٹکاؤ کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے، تم نے ایک بندے پر جھوٹا الزام لگایا توہین رسالت کا. کوئی مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، وہ تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں توہین رسالت کروں، نبی علیہ السلام کی توہین کروں. اپنے تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا یا توہین مذہب کروں یا صحابہ کی توہین کروں. مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بدبختو، تم نے کیا سمجھ لیا ہے دین کو؟ اور یعنی کتنی بڑی بدنامی اور شرمندگی کی بحث ہے. اور میں اکیلا نہیں، اس بارے میں تمام مسالک کے متفقہ علماء نے کہا ہے یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن پھر ذمہ دار بھی تو علماء ہے نا، انہوں نے اس چیز کو پرموٹ کیا ہے، اس چیز کو انہوں نے ابھارا ہے. یہی یہ نعرے لگواتے رہے ہیں لوگوں سے، جس کو چاہو گستاخ کا فتویٰ لگاؤ، اس کو فیر مار دو، اس کو قتل کر دو، اس کو بٹھے کے اندر زندہ جلا دو. ایسا بھی ہوا ہے کوٹ رادا کشن کے اندر، سارے واقعات آپ کے سامنے. گوجرا میں پورے بستی جلا دی، بادامی باغ میں پوری بستی کو آگ لگا دی. ایسا ہوتا رہا ہے. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے، سمجھائیں اپنے لوگوں کو. یہ ایک ریاست ہے، ریاست کا قانون ہے، نہ آپ قاضی ہیں نہ آپ جج ہیں. آپ کس طرح کسی بندے کی جان لے سکتے ہیں؟ قانون موجود ہے. اگر بالفرض کسی نے توہین رسالت کی ہے اور ریاست نے اسے سزا نہیں دی، قیامت والے دن ریاست کا سربراہ اور وقت کا قاضی مجرم ہوگا. قیامت والے دن وہ کٹہرے میں کھڑا ہو جائے گا. آپ کا کام ہے پٹیشن فائل کرنا، اس کو پرسو کرنا. یہ کیا بات ہوئی کہ جب جی چاہے کسی پر الزام لگا دو؟ تو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ذکر کر رہے تھے، انہوں نے آ کر پاؤں سے ٹھوکر ماری، کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے چند سال ہوئے، یعنی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، تم نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اور آج اگر کوئی صحابہ میں سے صحابی زندہ ہو جائے، آج دیکھیں کہ آج دین کا کیا حال کیا ہے. آج ہر چیز میں بدعت داخل کر، ہر چیز میں اضافہ ہے، ہر چیز میں منع کریں تو گستاخ ہے. پہلا فتویٰ ہی یہی ہے، گستاخ ہے. اس کے بعد کوئی بات، جب دلیل نہیں نہ ہوتی تب یہی بات ہوتی ہے. تو مقام سنت کو سمجھیں، مقام رسالت کو سمجھیں، سنت نبوی کی حیثیت کو سمجھیں. اور آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. نبی مکرم علیہ السلام نے ایک لشکر تشکیل دیا. اس لشکر کا امیر سیدنا اسامہ بن زید کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لشکر روانہ ہوا. ابھی لشکر مدینہ سے تھوڑی دور ہی گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، سفر کے آخری ایام تھے، آپ بیمار ہو گئے. لشکر وہاں پر رک گیا. آپ بیمار ہو گئے، لشکر رک گیا. حتیٰ کہ اسی بیماری میں نبی مکرم علیہ السلام اس دنیا فانی سے اللہ کے ہاں تشریف لے گئے. آپ چلے گئے تو جو ہی آپ دنیا سے چلے گئے، حالات وہ نہیں رہے. لوگ مرتد ہو گئے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. وہ لشکر اس مقام پر بیٹھا ہے، اور بعض روایات میں وہ بھی مدینہ واپس آ گئے. اب مشورہ کیا انصار مدینہ اور باقی صحابہ نے. سیدنا فاروق اعظم کو آ کر کہا کہ آپ ابوبکر صدیق سے کہیں کہ اب وہ حالات نہیں رہے، اس لشکر کو روانہ نہ کریں. اگر یہ لشکر مدینہ سے چلا گیا، ہو سکتا ہے مدینہ پر حملہ کر دیں دوسری طرف سے دشمن. حالات ویسے نہیں ہیں، وہ روب نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب تھا نا. آپ فرماتے ہیں ہم 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے ہیں، ہمارا دشمن 1 مہینہ دور بیٹھا ہوا کانپ جاتا ہے کہ نبی مکرم اپنا لشکر لے کر آئے ہیں. کہا حالات ویسے نہیں رہے، حالات بدل گئے ہیں، ماحول بدل گیا ہے. مدینے کی حفاظت کے لیے ہمیں صحابہ کی ضرورت ہے، آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں. تو ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ سنت نبوی جن کے سامنے مقام رسالت اور سنت نبوی کی مقام کی اہمیت تھی، کیا کہا تھا؟ کہا کچھ بھی ہو جائے. اور وہاں پہ الفاظ ہیں لشکر تو جائے گا، اگر جنگلی درندے آ جائیں مدینے میں اور مجھے نوچ کر کھا جائیں، لشکر تو پھر بھی روانہ کروں گا. میں کیسے اس لشکر کو روک سکتا ہوں جس لشکر کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا.
یہ ہے سنت نبوی کی حیثیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صحابہ نے پھر مشورہ کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کہا کہ آپ ایسا کریں، چلیں وہ لشکر اور نہیں مانتے کہ میں نے بھیجنا ہی ہے لشکر، تو آپ ایسا کریں، انہیں کہیں کہ اسامہ نا تجربہ کار ہے، کم عمر ہے، آپ کسی بڑے کو سپہ سالار بنا دیں، وہ اس کو لیڈ کرے، وہ سپہ سالار بن کر اس کے لشکر کو لے کر جائے، اس کو چینج کر دیں۔ یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آ کر کی، کسی میں اور میں تو جرأت ہی نہیں تھی ابوبکر صدیق کے سامنے یہ بات کرتے تو آ کر کی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ثقلت کا امو کا یا عمر، اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، تو کیسی باتیں کرتا ہے، میں اس لشکر کے سپہ سالار کو چینج کر دوں جس لشکر کے سپہ سالار کو خود رسول اللہ منتخب کر گئے ہیں، میں کیسے چینج کر سکتا ہوں، کیسے بدل سکتا ہوں؟ اور یہاں مسلمان ہے، اپنی مرضی ہے، شادی اپنی مرضی، غمی اپنی مرضی، کاروبار اپنی مرضی کا، ہر چیز اپنی مرضی کی، عاشق رسول بھی ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے مقام نبوی اور مقام سنت کو پہچاننے والے۔ کہا مجھے درندے نوچ کر کھا جائیں، مدینے پر قبضہ ہو جائے، مدینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، لشکر بھی جائے گا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اس کے سپہ سالاری بھی کریں گے۔ کاش کہ یہ مقام ہمیں بھی سمجھ آ جائے، ہم بھی سمجھ جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کا اصل مقام کیا ہے، کہ آپ کی بات حرف آخر ہے، اس کے بعد کسی کی کوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ صحابی ہو، امام ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، مفتی ہو، عالم دین ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، سب نیچے ہیں۔ سب سے اوپر اگر حکم ہے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے تو گفتگو نہیں فرماتے، آپ کی طرف آنے والا پیغام رب تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔